گھوڑے سے فرش زمین پر آ گئے اور آخری آواز دی ادرکنی یا اخا حسین یا ابا عبداللہ علیک السلام و منی، اے ابو عبداللہ حسین عباس کا آخری سلام قبول کر۔ سیدنا امام حسین اٹھے، دوڑے، قریب گئے، کیا دیکھا کہ حضرت عباس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ لکھتی ہے اس وقت سیدنا امام حسین کی طبیعت مبارک میں ایک عجیب بے تابی اور اضطراب پیدا ہوا اور آپ حضرت عباس کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے۔ کبھی آپ کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھتے ہیں، کبھی ماتھے سے ماتھا لگاتے ہیں، کبھی لبوں کو چومتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے بھیا عباس بولتے کیوں نہیں؟ بات تو کرو، تم کہاں چلے گئے؟ میں سکینہ کو کیا جواب دوں؟ تم پانی لینے گئے تھے۔ پیار اور محبت سے باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ حضرت عباس کے سینے پہ رکھے ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیں، تاریخ کے اندر حیات الحوی میں یہ لفظ محفوظ ہیں، سیدنا امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت عباس کے سینے پہ رکھے، پھر اوپر دیکھا، اوپر دیکھ کے کہا الآن انکسر ظہری، اے خدایا اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ فبکل حسین شدیداً، امام حسین زندگی میں اتنا کبھی نہیں روئے جتنا اس وقت روئے۔ میں نے ساری تاریخ کربلا پڑھی ہے، سیدنا امام حسین کو بہت کم روتے دیکھا ہے۔ تاریخ حیران ہے کہ جس حسین نے شہزادہ اکبر پہ آنسو نہیں بہائے، مسکراتے رہے، شہزادہ اصغر پہ آنسو نہیں بہائے، اصغر اور اکبر شہید ہو گئے، جگر کے ٹکڑے شہید ہو گئے، حسین نہ رویا، اور تاریخ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی تھی جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین۔ حسین کی شان ہم فخر سے بیان کرتے ہیں، کون حسین؟ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، نطق جس کا زینت دین پیغمبر وہ حسین تھا، جو شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین، تشنگی جس کی جواب موج کوثر وہ حسین، کٹ گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین، وہ کہ خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، وہ حسین جو کبھی نہیں رویا، جو عزم کا بادشاہ تھا، جو صبر اور حوصلے کا پہاڑ تھا، کوہ ہمالیہ تھا، جس کی آنکھیں کبھی خیرہ نہ ہوئی تھی، کربلا کے میدان میں 72 لاشیں اٹھانے والا حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتا رہا، ایک بار کمر ٹیڑھی نہیں ہوئی، ایک بار گردن نہیں جھکی، بیٹھ کے رویا نہیں، آہ تک نہیں کی، چیخ و پکار نہ کی، واہ ویلا نہ کیا۔ لیکن مسلمانوں مجھے اجازت دو، تاریخ کے یہ لفظ پڑھ کر میں بھی رونا چاہتا ہوں، تم بھی تو آنسو بہا لو۔ میرے آقا حسین پر حضرت عباس کی شہادت کے وقت ایک ایسا وقت آ گیا ہے، تاریخ لکھنے پر مجبور ہو گئی کہ سینے پہ ہاتھ دھر کے سارو پر اٹھا کے آسمانوں کی طرف، فبکل حسین شدیدا، حسین اتنا رویا جتنا کبھی نہ رویا تھا، اور کہا الآن انکسر ظہری، خدا بندہ اب تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ واہ حسین، ذرا مل کے کہہ دو قربان جاؤں امام حسین تیری شان پر۔ ہاں ہاں ہاں، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کا جسم مبارک لاشہ اقدس اٹھایا ہے،
میدان کربلا کے ایک کونے میں لے گئے ہیں، میرا عباس اکیلا رہے گا۔ اس کی مزار پر جب لوگ فاتحہ پڑھنے آئیں گے، میری وجہ سے نہیں، قاسم کی وجہ سے نہیں، اکبر کی وجہ سے نہیں، تیری طرف زیارت کا قصد ارادتاً کر کے آئیں گے۔ حضرت عباس کا جسم اقدس ایک طرف رکھ دیا کربلا کے میدان میں، واپس آتے ہیں۔ توجہ کرنا مسلمانوں، خیمے کے اندر عجب مایوسی طاری ہے۔ امام حسین نے اب کیا دیکھا کہ شہزادی شہر بانو ایران کے بادشاہ یزدجرد کی پوتی خلافت فاروقی میں جو مال غنیمت آیا تھا، اس میں شہنشاہ ایران کی پوتی بھی گرفتار ہو کے آئی تھی۔ فاروق اعظم نے اعلان کیا تھا کہ یہ شہنشاہ ایران کی شہزادی ہے، یہ دنیا کی شہزادی ہے، میں اس کو دین کی شہزادی بنانا چاہتا ہوں۔ اس شہر بانو کو حضرت علی پاک کے مشورے سے سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا امام حسین کے عقد نکاح میں دیا تھا، اور فاروق اعظم نے خود امام حسین کا نکاح پڑھایا تھا۔ یہاں سادات کرام بیٹھے ہیں، کئی سید زادے سادات موجود ہیں، بڑے ادب سے سیدوں کو سلام کرتا ہوں اور ان کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہائے 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 کہ سیدنا امام حسین کا نکاح شہر بانو کے ساتھ کس نے پڑھایا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب اگر کوئی سید ہو کر فاروق اعظم کے ایمان میں شک کرتا ہے تو وہ یہ سوچ لے، سادات کرام توجہ، اگر کسی کو فاروق اعظم کے ایمان میں شک ہے تو پھر وہ یہ سوچے کہ اگر فاروق کا ایمان ٹھیک نہیں تو حسین کا شہر بانوں سے نکاح کس طرح جائز ہو گیا؟ جو مومن نہیں وہ نکاح پڑھائے تو نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اگر معاذ اللہ فاروق مومن نہیں تھے تو حسین کا شہر بانوں سے نکاح جائز کیسے ہوا؟ اور نکاح جائز نہیں ہوا تو حسینی سیدو تم جائز کس طرح ہوئے؟ تم قیامت تک سادات کرام فاروق کے نام کے وظیفے پڑھو، تم فاروق کا احسان ادا نہیں کر سکتے۔ یہ فاروق اعظم کا فیض ہے۔ شہر بانو امام حسین کے عقد نکاح میں دی، کس نے دی؟ نکاح کس نے پڑھایا؟ وہ شہر بانو جو شہزادی تھی، آج کربلا کے چٹیل میدان میں نہ درخت ہے، نہ سایہ ہے، نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، صبر کی پیکر بن کر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، آنسو ہیں۔ امام نے پوچھا شہر بانو تم کیوں روتی ہو؟ کہا میں معصوم 6 ماہ کے اصغر کی حالت دیکھ کر رو رہی ہوں۔ دیکھو من کا ڈھلک گیا ہے، آنکھیں اندر کو گھس گئی ہیں، ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، اب تو اس سے رویا بھی نہیں جاتا، پیاس سے بیتاب ہے، دم توڑنے لگا ہے۔ آخر اتنے یزیدی سامنے کھڑے ہیں، ان میں ہزاروں اولاد والے بھی ہیں، شاید کسی کو اپنے بچے پہ ترس آ جائے، میرے بچے پہ رحم کھا جائے، اس کو پانی کی ایک گھونٹ تو پلا دے، اس کو لے تو جاؤ میدان میں، سامنے تو پیش کرو، میرے اصغر کو ضرور کوئی نہ کوئی اولاد والا پانی دے گا۔ سیدنا امام حسین نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا مجھے تو ان ظالموں سے امید نہیں، تم اگر کہتی ہو تو اتمام حجت کر لیتے ہیں۔ شہزادہ اصغر کو اٹھایا، خیمے سے نکلنے لگے تو شہر بانو پھر پکاری کہ حسین باہر بڑی سخت گرمی ہے، گرم لو چل رہی ہے، یہ میرا پھول ہے کہیں کملا نہ جائے، مرجھا نہ جائے، اس کو ذرا پلے میں لپیٹ لو،
امام پاک نے اپنے امامے کا ایک حصہ پکڑا اور اس میں لپیٹا اور بغل کے ساتھ لگا کر خیمے سے باہر نکلے، کربلا کے میدان میں ریت کے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھے۔ لشکر یزید نے جب دیکھا کہ حسین نے یہاں کچھ رکھا ہوا ہے تو شور مچ گیا کہ حسین صلح کے لیے قرآن لایا ہے، صلح کے لیے اب قرآن لایا ہے۔ یہ واقعہ مشہور تھا کہ جب جنگ صفین ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو خارجی تھے وہ صلح کے لیے قرآن اٹھا کے لائے تھے، تو یہ بات مشہور تھی کہ جنگوں میں صلح کے لیے قرآن پیش کیا جاتا ہے، تو وہ اس دن یہ سمجھے کہ حسین صلح کے لیے سینے سے قرآن لگا کے آیا ہے۔ بظاہر تو انہوں نے قرآن ہی سمجھا، لیکن یہ شہزادہ قرآن ہی کی تفسیر تو تھا، اور کیا تھا، یہ قرآن ہی کا نقشہ تو تھا۔ سیدنا امام حسین نے پلہ ہٹایا، کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر لشکر یزید کی طرف معصوم اصغر کا منہ کیا اور کہا، بیٹا میں تو نہیں بولوں گا، تم اپنی پیاس کی شکایت خود کر لو، تم بولتے ہو تو بولو، اگر تمہیں کوئی پانی دیتا ہے تو دے۔ آپ نے یوں اٹھا کر 6 ماہ کا معصوم ایسے معصوم کو جب یوں پھرایا لشکر کے سامنے، تو یہاں تاریخ نے بہت کچھ لکھا، صرف ایک بات کہتا ہوں، شہزادہ اصغر نے ننھی سی زبان باہر نکالی اور اپنے ہونٹوں پہ پھیری اور پھر چپ ہو گیا۔ اس کا یہ انداز اتنا والہانہ تھا اس معصوم کا۔ اولاد والو، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پیار کرنا ویسے انسانی فطرت ہے، بچہ کافر کا بھی ہونا، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، اور بچہ جانور کا بھی ہو وہ بھی پیارا ہوتا ہے، پھر بچہ حسین کا ہو اس بچے کی شان کیا ہوگی؟ ہاں خوبصورت ماہ پارا، چمکتا ہوا ستارہ۔ جب اصغر نے زبان باہر نکالی، لبوں پہ پھیری، تو تاریخ کہتی ہے پورا لشکر یزید چیخیں مار مار کے رونے لگا۔ کچھ ایسا درد، کچھ ایسا سوز اصغر نے اپنے ایک تیور سے ان پہ ڈال دیا کہ پورا لشکر یزید چیخیں مار کے رونے لگا۔ عمرو بن سعد گھبرا گیا، اس نے کہا یہ کام تو حسین کا سارا لشکر نہیں کر سکا جو یہ 6 ماہ کا سپاہی کرنے لگا ہے، یہ تو سب کو شکست دے گیا۔ عمرو بن سعد آگے بڑھا، اس ظالم نے ایک غضب کا تیر انداز تھا جس کا نام تھا ہرملہ۔ ہرملہ کو کہا اتنا انعام، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنے اونٹ انعام دوں گا، دیر نہ کر، یہ میرا لشکر سارا پاگل ہو گیا ہے، یہ اس بچے کو دیکھ کے رو رہا ہے، تو اس طرح کر جلدی جلدی نشانہ جوڑ اور تیر مار، اس کے گلے میں لگے اور یہ بچہ جو ہے اب دوسری بار اپنا کوئی تیور اور انداز دکھا نہ سکے۔ ہرملہ نے نشانے پہ تیر جوڑا، ہرملہ نے، تاریخ کی ایک عجیب روایت ہے کہ ہرملہ نے جب تیر نشانے پہ جوڑا اور گھٹنا ریت پہ رکھا اور تیر نشانے پہ جوڑ کے جب مارنے لگا تو اس کے ہاتھ ہلنے لگے اور تیر زمین پہ گر گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عمرو بن سعد نے کہا بزدل تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا ہوا کیا، میں جب نشانہ جوڑتا ہوں اس بچے کو مارنے کے لیے تو میری نظر پیچھے خیمے پہ جا پڑی، خیمے پہ، تو میں نے دیکھا کہ خیمے کی آؤٹ کے پیچھے ایک سوراخ ہے، وہاں ایک بی بی کھڑی ہے اور وہ بی بی بڑے غور سے کبھی میرے تیر کی طرف دیکھتی ہے، کبھی اصغر کی طرف دیکھتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے اصغر کی ماں ہے،
تو مجھے بھی اپنے بچے یاد آ گئے، میں کانپ گیا۔ عمر ابن سعد نے کہا رے بزدل یہ کیا سوچتا ہے، جلدی تیر مار ورنہ میں تیرا سر تلوار سے جدا کر دوں گا۔ ڈر کے مارے حرملہ نے پھر بڑی ہمت کی، پھر تیر نشانے پہ جوڑا، ایسا نشانے پہ تیر آیا کہ سیدھا اصغر کے گلے میں پیوست ہو کر وہاں سے نکلا، امام حسین کے بازو کو چھیدتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ نکلا۔ اولاد والو، درد والو، اہل بیت کی محبت والو، تاریخ کا متفقہ لفظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین نے اصغر کے خون سے اپنا چلو بھر لیا، چلو بھر لیا، اصغر کو کربلا کی ریت پہ رکھ دیا، چلو بھر لیا اور اس کو یوں آسمان کی طرف اچھالا۔ اے آسمان گواہ رہنا، اے کربلا کی زمین گواہ رہنا، اللہ کے لیے، نانے مصطفیٰ کے دین کے لیے، خدا کے اسلام اور قرآن کے لیے، یہ تو ایک بیٹا ہے نا اصغر، اگر اس جیسے ہزاروں بیٹے ہوں خدا کے دین پر حسین باری باری کٹانے کو تیار ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام حسین نے دوسرا چلو بھرا اور اپنی داڑھی پہ مل لیا، وہ خون اپنی داڑھی پہ مل لیا اور کہا قیامت کے دن اسی طرح نانا حضور کے سامنے جاؤں گا اور جب کچہری قیامت کی لگے گی تو اصغر کے خون سے میری داڑھی تر ہوگی، نانا پوچھیں گے یہ کیا ہے تو میں کہوں گا پہلے معصوم اصغر کے خون کا حساب لو، خدا سے کہو پھر قیامت کی کچہری قائم کرے۔ ہاں ہاں ہاں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معصوم اصغر کی روح پرواز کر گئی ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے واپس آتے ہیں، آ کے شہربانوں کی گود میں دیتے ہیں، لے تیرا اصغر پانی پی آیا۔ سیدہ زینب سے کہا میں نے تمہیں کہا تھا یہ ظالم یزیدی پانی کے بدلے تیروں کا تحفہ دیں گے، لو اصغر پانی پی آیا ہے، اب اپنے نانا حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، جام کوثر پی رہا ہے۔ یہ کہا اور بیویوں سے کہا صبر کرو۔ اب تاریخ کے اگلے لفظ اپنے سینے پہ جگر پہ ہاتھ دھر کے سنیں۔ امام حسین کربلا کے میدان میں آتے ہیں، ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اے اللہ یہ آخری دولت میرے پاس تھی وہ بھی میں نے تیرے سپرد کر دی۔ ایک روایت یہ ہے کہ قبر کہاں سے کھودی ہوگی، نہ قبر کھودنے کا انتظام تھا، اپنی انگلیوں سے کربلا کی ریت آگے پیچھے کی ہوگی، لیکن کہاں آ کے اصغر کو لٹایا؟ تاریخ والے کہتے ہیں ایک طرف شہزادہ اکبر کی لاش پڑی ہے، دوسری جانب شہزادہ قاسم کی لاش پڑی ہے، دونوں لاشوں کے درمیان میں آ کے اصغر کو رکھتے ہیں، ایک ہاتھ شہزادہ قاسم کا پکڑا اصغر کے سینے پہ رکھ دیا، ایک ہاتھ شہزادہ اکبر کا پکڑا اصغر کی چھاتی پہ رکھ دیا اور درمیان میں خود بیٹھ گئے، بیٹھ کر کہتے ہیں قاسم اکبر میرا اصغر تمہارے حوالے ہے، 6 ماہ کا معصوم ہے، رات کو کبھی اکیلا ماں کے بغیر سویا نہیں، کربلا کا ڈراؤنا جنگل ہے، تم دونوں کے ہاتھ میں اس کی چھاتی پہ اس لیے ڈرتا ہوں، میرے آنے تک اس کا خیال رکھنا میرا بچہ ڈر نہ جائے، اس کا خیال رکھنا، جب میں آ جاؤں گا پھر میں خود اسے سنبھال لوں گا، میرے آنے تک میں اس کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا پیکر، صبر کی تصویر بن کے واپس آ گئے ہیں،
خیمے میں داخل ہوئے ہیں، لشکر یزید کی طرف سے شور مچ گیا ہے، حال میں مبارز، حال میں مبارز، حال میں مبارز، حسین ہے کوئی تو لاؤ ورنہ خود آؤ، ہے کوئی تو لاؤ ورنہ خود آؤ۔ اب کس کو لاتے، کون پیش ہوتا؟ ایک بیمار زین العابدین باقی ہے، 104 ڈگری کا بخار ہے، بے ہوش پڑا ہے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ نہ دوائی نہ علاج نہ پانی۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی خیمے کے اندر ہی گئے ہیں کہ باہر سے شور مچ جاتا ہے کہ جلدی آؤ، اگر کوئی ساتھی نہیں تمہارے ساتھ رہا تو خود میدان میں آؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر آئے ہیں، لشکر یزید کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ میں آتا ہوں، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نا بڑی دلیری اور بڑے عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام پاک پھر خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ سیدہ زینب سے کہتے ہیں میری اب تیاری ہے، میں جاتا ہوں۔ بیویوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ آخری لفظ جو سیدنا امام حسین نے خیمے والیوں سے فرمائے تھے تاریخ میں محفوظ ہیں۔ آپ نے فرمایا خیمے والیوں، بیویوں، بیٹیوں، بہو، بیٹیوں، بہنوں، میری یہ وصیت یاد رکھنا۔ میں نے نانا مصطفیٰ سے یہ حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا من لطم الخدودا وشق الجیوبا ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منی، جس نے کسی کے مرنے پر، کسی کے ماتم پر یوں ماتم منایا کہ چہرے پہ ہاتھ مارے، سینہ پیٹا، بال نوچے، کپڑے پھاڑے، نبی پاک نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اس لیے میرے بعد بے صبری نہ کرنا، چہرے پہ تماچے نہ مارنا، بال نہ نوچنا، منہ نہ پیٹنا، بے صبری نہ کرنا، ورنہ نانے کی امت میں رہنے کے قابل نہیں سمجھے جاؤ گے۔ میں تمہیں آخری وصیت کرتا ہوں، جب کربلا کے میدان میں دیکھو میری لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں، جب دیکھو تو اس پہ بس نہیں ہوگی، تمہارے خیموں کو آگ لگائی جائے گی، تم پہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا، تمہیں قیدی بنایا جائے گا، لیکن تم نے ہر آن صبر کرنا ہے، علی کی شجاعت دکھانی ہے، فاطمہ کا صبر دکھانا ہے، نانے مصطفیٰ کے دین کی لاج رکھنی ہے، قیامت تک آنے والی مسلمان بہو بیٹیوں کو سبق سکھانا ہے، پردے کا سبق سکھانا ہے، صبر کا سبق سکھانا ہے۔ امام پاک وصیت کر رہے ہیں، لشکر یزید سے پھر شور اٹھا، حل میں مبارز، حسین چھپ گئے ہو، آتے کیوں نہیں میدان میں، جلدی آؤ۔ امام پاک نے فرمایا سیدہ زینب ذرا مجھے تیار تو کرو۔ سیدہ زینب نے کہا بھائی جان میں تمہیں تیار کرتی ہوں۔ سر پہ نانے مصطفیٰ کی دستار رکھی، امیر حمزہ کی زرہ پہنائی، اللہ اللہ، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں پکڑائی، اماں فاطمہ کی چادر کا پٹکا کمر میں پیٹی بنا کے باندھا۔ سیدنا امام حسین ذوالفقار حیدری لے کر جب خیمے سے باہر آنے لگے، خیمے والیوں کو پھر آواز دے کے کہا علیکن من السلام یا زینب یا ام کلثوم یا ام لیلا یا شہربانو یا فضہ یا سکینہ او کما قال۔ امام حسین نے ایک ایک بی بی کا، بہن کا، بیوی کا، بچی کا نام لے لے کے کہا تم سب کو میرا آخری سلام ہو۔ جب خیمے سے باہر نکلے سیدنا امام حسین تو تاریخ والے کہتے ہیں حسین یوں نکلے ہیں خیمے کے در سے جیسے نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ امام پاک جب خیمے کے دروازے سے باہر آئے ہیں تو آپ میدان کربلا کی جانب گھوڑے کو ایڑی لگا کے تیزی کے ساتھ آئے ہیں۔ لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے ایک آخری خطبہ دیا، اتمام حجت کے لیے آخری خطبہ۔ اس خطبے میں امام حسین نے اللہ کی حمد کی، نانے پہ درود بھیجا، لشکر یزید کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے یزیدیو
تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میرا حسب جانتے ہو، میرا نسب جانتے ہو، میں بیٹا کس کا ہوں، اگر تمہیں نہیں پتا تو سن لو، میں فاطمہ کا لال ہوں جس ماں نے چکی پیس کے، جھاڑو دے کے، گہوارہ ہلا کے، قرآن کی لوریاں دے کے مجھے دودھ پلایا تھا۔ میں اماں فاطمہ کا بیٹا حسین میرا نام ہے، میرے باپ کا نام علی ہے، میرا نانا مصطفیٰ ہے، میرا نانا مصطفیٰ ہے جس کی شفاعت کے تم امیدوار بنتے پھرتے ہو، میں اسی کا نواسہ حسین ہوں۔ اگر تمہیں میری شان اور فضیلت کا پتہ نہیں تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے میرے متعلق کہا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ظالم یزیدیو جس کے بچوں کو تم نے قتل کیا، جس کے بھائیوں بانجوں بیٹوں کو تم نے قتل کیا، اب جس کے خون کے تم درپے ہو، جس کے قتل کے درپے ہو، میں وہ حسین ہوں۔ نمازیں تم کس لیے پڑھتے ہو، روزے کس لیے رکھتے ہو، چہروں پہ داڑھیوں کے بال تم نے کس لیے سجائے ہیں، تم اس لیے یہ سارے کام کرتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تمہیں پتہ نہیں جنت کس کی ہے، جنت کا مالک کون ہے، میں حسین جنت کا مالک، میں حسین جنت میری جاگیر، میں حسین جنت کے جنتیوں کا میں ساقی۔ میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے جنت میری جاگیر ہے، جنت کا میں وارث ہوں، جنت پہ میری حکومت ہے، میں نازوں کا پالا حسین، میں مدینے والا حسین۔ جبریل آ کے میرا گہوارہ ہلاتا رہا، دیا قلبی جنت سے میرے لیے سرخ اور سبز جوڑے لاتا رہا، آسمان کے فرشتے میری اماں کے در کا طواف کرتے رہے، میرے نانا مصطفیٰ نے مجھے اپنے سینے پہ لٹایا، مجھے کندھوں پہ چڑھایا۔ میں حسین مسجد نبوی میں نانے کے سجدوں سے کھیلنے والا حسین، میں وہ حسین ہوں جس کو خدا کا آسمان سے سلام آتا رہا، میں وہ حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ تم جانتے ہو میں کون حسین ہوں، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا حسین ہوں۔ میں تمہارے سامنے آیا ہوں، ظالموں تم نے نہ میرا حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، نہ خاندان دیکھا، نہ شرافت دیکھی، نہ قرابت دیکھی۔ میں خاندان نبوت کا فرد ہوں، میں جنت کا وارث ہوں، میں حسن کا چھوٹا بھائی ہوں۔ تم نے میرے بچے قتل کیے، تم نے مجھ پہ پانی بند کیا، پتہ ہے قیامت کے دن پانی ساری دنیا کو میرا نانا حوض کوثر سے دے گا۔ میں بھی حوض کوثر کا والی ہوں، میرا نانا بھی حوض کوثر کا مالک ہے۔ تم نے ہم پہ پانی بند کیا۔ اور اس کے بعد ایک شاعر منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے امام حسین نے ان لشکر یزید کو انسان کہہ کے نہیں پکارا، کہا وہ مٹی کے کھلونوں دو گھڑی میں ٹوٹنے والو، جواں مردو دلیرو گھر بلا کر لوٹنے والو، جواں مردو دلیرو، جواں مردو دلیرو گھر بلا کر لوٹنے والو۔ پھر خیموں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ جن پر تم صدا صبح و مساء صلوات پڑھتے ہو، انہی کو گھر بلا کر آج پیاسا قتل کرتے ہو۔ نمازوں میں درود ان پر، دعاؤں میں سلام ان پر۔ فرمایا یہ خیمے والے وہ ہیں، یہ بکھری ہوئی لاشیں ان شہزادوں کی ہیں، نمازوں میں درود ان پر، اللہم صلی علی محمد۔ ظالم یزیدیو، ظالم یزیدیو شرم کرو، نمازیں بھی پڑھتے جاتے ہو، کلمے بھی پڑھتے جاتے ہو، درود بھی پڑھتے جاتے ہو، درود والے کی اولاد کو قتل بھی کرتے جاتے ہو۔ نمازوں میں درود ان پر، لاشوں کی طرف اشارہ، نمازوں میں او یزیدیو نمازوں میں درود ان پر، نمازوں میں درود ان پر، دعاؤں میں سلام ان پر، مگر جب سامنے آئیں تو پانی بھی حرام ان پر۔ پورا لشکر یزید سکتے میں ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی نہیں بولتا، خاموش ہیں، آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں، حیرت کی تصویر بنے ہیں۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے خط لکھے کوفیوں، مجھے نہ مدینے میں آرام سے بیٹھنے دیا،
نہ مکے میں مجھے آرام سے بیٹھنے دیا. میں حج کرنے والا تھا, تم نے مجھے ادھر بلا لیا. میں آ گیا, خط لکھ کر بلانے والوں, دھوکے دینے والوں, میری اولاد کو پیاسا قتل کرنے والوں, حجت تمام ہو چکی ہے, میں ڈرتا نہیں. یہ باتیں میں نے اس لیے نہیں کی کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے معاف کر دو. نہیں نہیں, دل ہمارا جذبہ غیرت کو کھو سکتا نہیں. ہم کسی کے سامنے جھک جائیں ہو سکتا نہیں. راہ خودداری سے مر کر بھی بھٹک سکتے نہیں. ٹوٹ تو سکتے ہیں ہم لیکن لچک سکتے نہیں. ذرا مل کے کہہ دو واہ حسین. میرے آقا امام حسین جب یہ خطبہ دیتے ہیں تو لشکر یزید پر سناٹا چھا جاتا ہے. بڑی مشکل سے عمرو ابن سعد چلایا, کہنے لگا حسین واضح نہ کرو, خطبے نہ پڑھو, تقریریں نہ کرو, ہمیں تمہاری واضحوں کی ضرورت نہیں. یا یزید کی بیعت مانو, ورنہ جس طرح تمہارے ساتھی گئے ہیں اسی طرح تم بھی جنت کی تیاری کرو. سیدنا امام حسین نے کڑک کے جواب دیا, او ظالم عمرو ابن سعد, تو ہمیں موت کا ڈر سناتا ہے. الموت لنا عادت والشہادت لنا کرامت. اے موت سے ڈرانے والوں, موت تو ہماری عادت ہے اور شہادت تو ہماری کرامت ہے. واہ واہ واہ. فرمایا ابھی ابھی میں تمہارے سامنے موجود ہوں, جاؤں گا نہیں. جہاد کے لیے تیار ہوں, لیکن اب مجھے اپنے خدا سے ایک بات کر لینے دو. ٹیلے سے ٹبے سے نیچے آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تاریخ کے لفظ ہیں. امام حسین نے یوں کھڑے ہو کر لشکر یزید کو دیکھا, توجہ کریں, پھر دائیں جانب یوں دیکھا, پھر بائیں جانب یوں دیکھا, پھر پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر اوپر دیکھا. چاروں طرف آپ نے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَقُدَّامًا وَخَلْفًا وَفَوْقًا. ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, پھر اوپر دیکھا. 5 طرف دیکھا اور تجسس کی نظر سے دیکھا, جیسے کسی کی انتظار ہے, جیسے کسی کی. پھر امام حسین پکارے, آواز دی. یہ ندا تھی, یہ استغاثہ تھا. حل من مغیث یغیثنا, کوئی ہے جو آج حسین کی مدد کرے. یہ آواز دی. دوسری آواز, پھر چاروں طرف دیکھا, 5 طرف, ادھر بھی دیکھا. حال من معین یعیننا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. 2 بار پکارا, پھر اسی طرح دیکھا. تیسری بار کہا حال من ناصر ینصرنا, کوئی ہے حسین کی آج مدد کرے. جب تیسری بار پکارا ہے کوئی مدد کرے, تو تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے ریت کے ذرے بھی اچھلنے لگے. یوں معلوم ہونے لگا کہ کائنات میں کھلبلی مچ گئی ہے, عرش کی زنجیریں ہل گئی ہیں, عالم بالا میں کوہرام مچ گیا ہے. اللہ نے حسین کی یہ آواز صرف کربلا تک محدود نہ رکھی, زمین کے کونوں تک یہ آواز گئی کہ حسین کربلا میں پوچھ رہا ہے کوئی ہے میرا مددگار. اللہ اللہ. اب توجہ کیجیے, اب حسین نے مدد کے لیے پکارا.
عالم بالا میں جو کچھ ہوا ہوگا خدا جانے کیا ہوا۔ خیمے کے اندر سے اونچی اونچی آواز آئی، یا حسین یا حسین۔ امام دوڑے خیمے کے اندر، قریب خیمے تھے، دیکھا امام زین العابدین لاٹھی کے سہارے اٹھ کے کھڑے ہیں۔ پھوپھی زینب سے کہتے ہیں تلوار دو، تلوار دو، ابا جی نے مدد کے لیے پکارا ہے، اب میں مدد کے لیے نہ جاؤں تو گناہگار ہوں۔ پھوپھی زینب کہتی ہیں زین العابدین ابا نے تجھے کب پکارا ہے؟ زین العابدین کہتے ہیں پھوپھی جان کسی ایک کا نام کب لیا ہے؟ مطلق پکارا ہے، ہو سکتا ہے میں نہ جاؤں تو گناہگار ہو جاؤں۔ اتنے میں امام حسین پہنچ گئے، فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ابھی ابھی آپ کی آواز آئی تھی حسین اکیلا ہے، کوئی ہے مدد کرنے والا؟ میں بیمار تھا، ایک بار مجھے ہوش آئی، یہ میرے کانوں میں یہ آواز گونجی ہے، میں پھوپھی زینب سے تلوار مانگتا ہوں، میں آپ کے قدموں پہ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے زین العابدین کو سینے سے لگا لیا ہے، پھر تھوڑے تھوڑے روئے ہیں اور رو کے کہا ہے زین العابدین تم رہو گے، حسین کی اولاد دنیا میں رہے گی، حسین کا نام زمین سے ختم نہ کر دینا، تم رہو گے، حسین کی ذریت آئے گی، حسین کی تم سے اولاد چلے گی، تم رہو گے تو دنیا میں تم سے امام باقر آئے گا، جعفر صادق آئے گا، حسن عسکری آئے گا، امام علی رضا آئے گا، تقی آئے گا، نقی آئے گا، حسن عسکری آئے گا، 12 امام۔ میری اولاد سے امامت کا سلسلہ چلے گا، پھر سید آئیں گے، میری حسینی اولاد چلے گی، قیامت تک میرا سلسلہ چلے گا، پھر میری اولاد سے کبھی داتا حجویری آئے گا، کبھی خواجہ اجمیری آئے گا، غوث اعظم جیلانی آئے گا، میری اولاد سے ولی آئیں گے، غوث آئیں گے، قطب آئیں گے، ابدال آئیں گے، میری اولاد قیامت تک جیے گی، حسینی نسل پھلے پھولے گی، تم رہو، تمہارا رہنا ضروری ہے، تم رہو گے، تم میرے نانے کی امت کے امام بننے والے ہو، تم میرے نانے کی امت کی رہنمائی کرو گے، تم نے ابھی سید زادیوں کو قیدی ہونا دیکھنا ہے ان کا، پھر شام کے بازاروں میں یہ سید زادیاں پھرائی جائیں گی، تم انہیں لے کے واپس مدینے میں جاؤ گے، میرے نانے پاک کو میرا آخری سلام پہنچاؤ گے، اماں فاطمہ کو تم نے ہمارا سلام پہنچانا ہے، یہ کہا۔ اور سیدنا امام حسین جب خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنات کی فوج آئی ہے کربلا کے میدان میں، جنوں کا سب سے بڑا بادشاہ سردار جعفر نامی جن آیا ہے، وہ آ کے سلام کہتا ہے، میرے امام کا ہاتھ چومتا ہے۔ امام نے پوچھا جعفر تم کون ہو؟ کہا میں روئے زمین کے جنوں کا بادشاہ ہوں۔ پوچھا تمہارا مزید تعارف کیا ہے؟ وہ جنوں کا بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا حضور ابھی ابھی آپ کی آواز آئی تھی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہمارا مددگار ہے کہ نہیں؟ کوکاف کے پہاڑوں میں جنوں کی چیخیں نکل گئی تھیں، تو آپ کی یہ آواز ہم تک پہنچی ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اس مشکل وقت میں تم میری مدد کو آئے ہو، جعفر اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہیں میرے ساتھ اتنا پیار کیسے ہو گیا؟ جعفر جنوں کا بادشاہ رو کے کہتا ہے حسین تیرے باپ علی کا مرید ہوں، ان کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی ہے، علی کے ہاتھ پہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہوں، یہ سارا میرا لشکر جنات کا مسلمانوں کا لشکر لے کے آیا ہوں، آپ اذن دیں، اجازت دیں 18,000 یزیدیوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں، ہماری مدد حاضر ہے۔ سیدنا امام حسین مسکرا پڑے ہیں، اس مصیبت کے وقت مسکرا پڑے ہیں۔ جنات کی فوج کہتی ہے ہمارا ایک ایک جن لشکر یزید کے لیے کافی ہے، ہمیں اجازت تو دیں۔ امام پاک نے فرمایا بس میں نے یہی دیکھنا تھا، جنوں تمہیں تمہاری زندگیاں سلامت رہیں، جاؤ، میرے لیے تم تکلیف کیوں کرتے ہو؟ حضرت آپ نے پکارا تو تھا، فرمایا میں نے جس مقصد کے لیے پکارا تھا تمہیں پتہ نہیں، تم جاؤ۔ نہ زین العابدین کو امام نے اجازت دی، نہ جنوں کو میدان میں لڑنے کی اجازت دی۔ خدا جانے کتنی روحانی باطنی نوری مخلوق آئی، کتنی روحیں مدد کے لیے آئیں، کتنے شہداء کی روحیں آئیں مدد کے لیے۔ تو نانا مصطفیٰ بھی حاضر تھے مدد کے لیے، تو دادا ابراہیم بھی حاضر تھے۔ آج حسین کے تیور کچھ جدا ہی تھے،
اصل میں حسین چاہتے یہ تھے، دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس کربلا کے میدان میں خدا کیا کہتا ہے۔ پکارا اس لیے تھا۔ جنات کی فوجیں علیحدہ ہو گئی ہیں، کھڑی ہو کے منظر دیکھ رہی ہیں۔ امام نے کہا آج میں کسی کو ظالم یزیدیوں پر مسلط نہیں کروں گا، یہ اکیلا صبر میں نے کرنا ہے، ان سے مقابلہ حسین ہی نے کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں پکارا کیوں؟ فرمایا تمہیں کب پکارا تھا، تمہیں غلطی لگی؟ جس کو پکارا تھا بس اسی کو پکارا تھا۔ تھوڑے سے چند قدم آگے چلے، گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، تاریخ کے لفظ ہیں، آسمان کی جانب سے مدد اتری، ایک سبز پرندے کی شکل میں، سبز پرندے کی شکل میں جس کے سبز پر ہیں، اس کے پروں سے انوار نکل رہے ہیں، وہ پرندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ تاریخ والے لکھتے ہیں یہ اللہ کی مدد تھی جو پرندے کی شکل میں آئی تھی۔ اس مدد نے آ کے کہا حسین میں اللہ کی مدد ہوں۔ اللہ کہتا ہے تم نے ابھی ابھی پکارا تھا میرا کوئی مددگار ہے کہ نہیں؟ تم نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، مطلق پکارا تھا، کوئی مدد کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا ہے جب تم نے مطلق پکارا ہے تو اس پکار میں بھی شامل ہوں، میں بھی آ گیا ہوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ امام حسین نے مسکرا کے اللہ کی مدد کے ساتھ باتیں کی۔ اے مدد تو کیوں آئی ہے؟ مدد نے کہا میں خدا کی مدد ہوں، تم نے پکارا ہے کوئی مدد کرنے والا ہے کہ نہیں؟ تو خدا نے اپنی مدد بھیج دی ہے، خدا تیری مدد کو آ گیا ہے۔ حسین نے کہا اب خدا کیا چاہتا ہے؟ کہا خدا یہ کہتا ہے کہ حسین اگر چاہتے ہو تو تمہیں شہادت سے بچا لیتا ہوں، جتنے شہید تیرے ساتھی ہو گئے سب کو زندہ کر دیتا ہوں، لشکر یزید پہ موت طاری کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہتے ہو میرے پاس آنا تو جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہوں، تیرا نانا تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، چاہو تو دنیا کی زندگی لے لو، چاہو تو شہادت کی زندگی لے لو۔ امام حسین نے کہا اے مدد تیرا شکریہ، اے خدا تیرا شکریہ، میں مدد چاہتا نہیں تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا بھلا اللہ کس کی طرف ہے، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ حضرات گرامی آپ دیکھیں سیدنا امام حسین کو اطمینان آ گیا ہے، یقین آ گیا ہے اللہ کی مدد پر۔ حسین جو چاہتا وہی ہو جاتا، لیکن حسین اللہ کی رضا پہ راضی تھے، اللہ کی مشیت پہ راضی تھے، انہیں پتا تھا اللہ جو چاہتا ہے وہی کرنا چاہیے۔ اللہ کو میرے صبر کی، اللہ تعالیٰ کو میری شہادت کی ضرورت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ شہید ہو دین کے لیے۔ اگر میری شہادت سے نانے کا دین اللہ بچانا چاہتا ہے تو پھر میں بچ کے کیا کروں گا؟ دین بچاؤں گا، خود شہید ہو جاؤں گا۔ اب سیدنا امام حسین پورے کر و فر اور جلال کے ساتھ ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لے کر لشکر یزید پر چاروں طرف ٹوٹ پڑتے ہیں، اور دیکھنے والوں نے جب منظر دیکھا یہ کون شاہ سوار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے؟ غبار سے اٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ سیدنا امام حسین تاریخ بتاتی ہے قلب لشکر میں داخل ہوئے، یزیدیوں کے کشتوں کے پشتے لگ گئے، صفِ جنگا میں گئے، میمنہ میسرہ پہ حملے کیے۔ پہلے حملے میں امام حسین نے ظالم یزیدی کئی سو یزیدی
واصل جہنم کر دیے ہیں۔ کربلا کا میدان چھوڑ کر ظالم یزیدی بھاگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ سیدنا امام حسین اپنا گھوڑا میدان کربلا میں دوڑاتے ہیں، فرماتے ہیں بزدلو یزیدیو آؤ، فاطمہ کے لال محمدی کچھار کے شیر کا مقابلہ کر کے دیکھو۔ پھر لشکر یزید واپس بھاگا ہے، واپس آیا ہے۔ یہ 3 مرتبہ حملے ہوئے، کبھی لشکر پھر آیا، پھر بھگایا، پھر آیا، پھر بھگایا۔ جب کشتوں کے پشتے لگ گئے، امام کی تلوار نے گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر آخر چاروں طرف سے ظالم یزیدیوں کے تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں والے آ گئے، تیروں والے آ گئے۔ حسین پاک پر چاروں طرف سے حملے ہوئے، جسم لہولہان ہو گیا، خون بہہ گیا۔ تاریخ والے لکھتے ہیں امام حسین کے جسم پر کتنے زخم آئے۔ تاریخ کی روایتوں میں اضطراب ہے، کسی نے لکھا 32 زخم آئے، کسی نے لکھا 72 زخم آئے، کسی نے لکھا 82 زخم آئے، کسی نے لکھا 120 زخم آئے، کسی نے لکھا 129 زخم آئے، کسی نے لکھا 200 زخم آئے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے جسم پر اتنے ہی زخم لگے جتنے قرآن کے حرف ہیں۔ اللہ جانے کیا روایت ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی صحیح نہیں ہے، مگر حد ہو گئی۔ سیدنا امام حسین خون بہہ رہا ہے، کمزور ہو گئے ہیں، ناتوان ہو گئے ہیں، آخری بار فرش زمین پہ آئے ہیں۔ فرش زمین پہ جب گرے، گر کے اٹھے، اور گرے بھی کیسے؟ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ 9 دقیقہ 9 منٹ میں گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے۔ 9 منٹ لگے، 9 منٹ کہاں لگے؟ ظالم یزیدی جو تھے وہ نیزے لے کر آ گئے تھے۔ جب گھوڑے سے گرتے تو ایک نیزہ ادھر سے مارتا تو دوسری جانب گرتے، دوسری جانب سے نیزے والا پھر آپ کو نیزہ مارتا، ادھر آتے، ادھر والا پھر نیزہ مارتا، ادھر جاتے۔ آپ کا جسم نیزوں پہ معلّق رہا 9 منٹ تک، 9 منٹ تک۔ اس کے بعد زمین پہ آئے، کربلا کی ریت پہ آئے تو کربلا کی ریت پہ گرے۔ اب تاریخ کے لفظ یہ ہیں، گرے پھر اٹھے، اٹھے تو پھر گرے، گرے تو پھر اٹھے، کبھی اٹھ کر گرے، کبھی گر کر اٹھے۔ یہ لفظ ہے، کبھی اٹھ کر گرے، کبھی گر کر اٹھے۔ گرتے کیوں تھے؟ سجدے کے لیے۔ اٹھتے کیوں تھے؟ قیام کے لیے۔ اور تاریخ کی محتاط روایت یہ ہے، سیدنا امام حسین نے زندگی کی آخری نماز جو کربلا میں پڑھی، بعض روایتیں لکھتی ہیں کہ ظہر کی نماز آخری پڑھی، صحیح روایت یہ ہے کہ عصر کی نماز آخری پڑھی۔ ظہر کی نماز سے پہلے جنگ مغلوبہ، ظہر کی نماز کے بعد خاندان بنو ہاشم کی جہاد اور شہادتیں تھیں۔ سیدنا امام حسین نے ظہر کی نماز آخری پڑھی یا عصر کی، با اختلاف روایات۔ زندگی کی آخری نماز اپنے خون سے تیمم کیا، کربلا کی ریت کی مسجد بنائی، عباس کے بازو کا محراب بنایا۔ اور سیدنا امام حسین آخری نماز جب پڑھنے لگے تو شمر لعین قریب آ گیا، فرمایا ٹھہر میں نماز پڑھ لوں۔ تو وہاں شمر لعین پھر بولا، کہنے لگا موت سے ڈرتے ہو اس لیے نماز کے بہانے کرتے ہو؟ امام نے فرمایا، بولے یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ ہم موت سے گھبرانے والے نہیں، ہم سجدے میں سر کٹانے والے لوگ ہیں۔ ٹھہر جا، مجھے سجدے میں جا لینے دے۔
دیکھو شاہ حسین پیارے نے وچ کربل فرض گزارے نے، اس دین نبی دے تارے نے وچ کربل فرض گزارے نے۔ شمر لعین جو ہے وہ کھڑا ہے، امام پاک نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، اور سجدے میں آخری بار آپ نے کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ہاں، اس کے بعد سجدے میں کیا کہا؟ ایک دعا مانگی، اللہم صبراً علی بلائک ورضاً بقضائک وتسلیماً لامرک۔ سجدہ کر کے خدا سے بات کرتے ہیں، اے اللہ تو نے بلا نازل کی، میں نے صبر کیا، تو نے قضا نازل کی، میں نے رضا پیش کی، تیرا حکم آیا، میں نے تسلیم کر لیا، جو کچھ تو نے کرنا تھا وہ تو نے کر لیا، جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کر لیا، تو نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، مجھے تیری قسم میں تو تجھ سے راضی ہو گیا، اب تجھ کو تیری قسم یہ بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں؟ آہا، ذرا مل کے بولو، آہا، کربلا میں کربلا میں امام حسین کے سوال کا جواب آ گیا، پردہ غیب سے عاطف غیب سے ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین تو نے حد کر دی، حسین تو نے کمال کر دی، حسین میں تیرا خدا ہوں، حسین میں تجھے بلا رہا ہوں، اب آ جا میرے پاس، میں نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، فادخلی جنتی، آ جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ اے حسین، اے نفس مطمئنہ راضیۃ مرضیہ، میں تجھے آخری بشارت دیتا ہوں، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ میرے امام حسین سے خدا راضی ہو گیا، حسین خدا سے راضی ہو گیا۔ اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام، اے شہید کربلا تیرے نصیباں نو سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام۔ امام حسین آخری وقت شمر نے خنجر چلایا ہے، روح پرواز کر گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ رسول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، ذرا میرے ساتھ مل کے کہہ دو، امام کی شہادت پہ سلام پیش کرو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، زور سے بولو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، مل کے بولو، تم پر سلام، تم سب پر میرا سلام، تم حسین پہ سلام بھیجو، تم پر سلام، سارے بولو، ذرا زور سے بولو، کربلا تک تمہاری آواز جانی چاہیے، اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات،
لا لگوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ کی تعریف و تحمید و تہلیل و تقدیس اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و تسلیم کے بعد، معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ میری راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور میری بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت شہیدوں کی زندگی کی گواہی دے رہا ہے۔ شہیدوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے دیدار کن کو ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شہیدوں کو۔ شہید سب سے پہلے اللہ کی زیارت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے
کس کے ساتھ کلام فرمائے گا؟ فرمایا شہیدوں کے ساتھ. اور وہ کلام بطریق سلام ہوگی. اللہ تعالیٰ شہیدوں کو خود سلام کہے گا. سلام علیکم بما صبرتم. اے شہیدو، تمہارے صبر کی وجہ سے آج تمہارا خدا تمہیں سلام کہتا. شہادت کے بڑے مرتبے ہیں. شہیدوں کی بڑی قسمیں ہیں. جتنا کسی کا جذبہ ایمان زیادہ ہوگا اس کی شہادت اتنی ہی زیادہ افضل ہوگی. سبحان اللہ. میدان کربلا کے شہیدوں کی شہادت کے دنیا میں جو ڈنکے بج گئے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ان کی شہادت کے تذکرے قیامت تک ہوتے رہیں گے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خاندان نبوت ہے. سبحان اللہ. جس نبی کا یہ امت کلمہ پڑھتی ہے اس نبی کے خاندان کے وہ شہید اولاد پیغمبر ہیں، کربلا والے، آل نبی ہیں، آل فاطمہ ہیں. مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت کے جذبات رچے بسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ باقی شہیدوں کی شہادتیں انفرادی طور پر سامنے آتی ہیں. یہ شہادت کربلا والوں کی اجتماعی شہادت ہے، سبحان اللہ. ایک پورے خاندان کی شہادت. اللہ اکبر. یہ اجتماعی اور خاندانی شہادت ہے. دنیا کی تاریخ میں کسی نبی کی اولاد اتنی تعداد میں ایک جگہ شہید نہیں کی گئی. یہ وجوہات ہیں. اور پھر نبی بھی سید الانبیاء ہو، اتنی تعداد میں اجتماعی طور پر جس کی اولاد کو ایک ہی میدان میں، ایک ہی دن، ایک ہی وقت میں بڑے ظلم اور تشدد کے ساتھ جس طرح شہید کیا گیا، اس کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی. اس لیے بھی واقعہ کربلا اپنی ایک امتیازی اور انفرادی شان رکھتا ہے. میدان کرب و بلا میں خاندان نبوت کی شہادتوں کے بعد ظالم یزیدیوں کا پھر بھی جی نہ بھرا. انہوں نے شہیدوں کے لاشوں پر پھر گھوڑے دوڑائے. ان مقدس لاشوں کو پامال کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے. دنیا میں ظلم کی کئی قسمیں ہیں. کچھ لوگ اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتے ہیں، قتل کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو قتل کرنے کے بعد ان کے جسموں کا مصلح کرتے ہیں، ان کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. لیکن اتنا غصہ جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد، ان کے لاشوں کی پامالی کے بعد چھوڑ دیتے ہیں
کہ ہم نے بدلہ لے لیا، لیکن کچھ ظالم ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کی قبروں سے بھی بدلے لیتے ہیں، یہ سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ قبروں میں بھی ان کو معاف نہیں کرتے، ان کی قبریں بھی پامال کر کے بلڈوز کر دیتے ہیں۔ یہ دشمنی کی آخری حد ہے، اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہوگی؟ ہائے، یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے، اس کے متعلق کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے۔ میرا اور آپ کا مقصد خاندان نبوت کے ساتھ ہمدردی، محبت، ادب اور مودت کے جذبات کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا ضروری اور لازمی حصہ ہے، سبحان اللہ، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہم شہدائے کربلا کی باتیں میٹھی میٹھی، محبت والی، ادب والی کرتے ہیں، اور ان کی شہادت کا ذکر کر کے، سن کے، آنسو بہا کے اپنی محبت کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اس میں ہم لاچار بھی ہیں، بے بس بھی ہیں، مجبور بھی ہیں۔ جتنی جتنی کسی میں محبت ہے اتنا اتنا ہی اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہ سعادت ہمارے حصے آئی، یہ سعادت اللہ نے اہل سنت کو دی سبحان اللہ، کہ ہمیں اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے میں مصروف کر دیا۔ بعض لوگوں کو ہماری یہ ادا پسند نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کئی جمعے شہادت اور کربلا والوں کے موضوع پر کیا فائدہ۔ وہ اس لیے ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ محبت کے انداز سے واقف نہیں۔ اگر ان کا بھی دل درد مند ہوتا، اگر ان کے سینوں میں بھی اہل بیت کی محبت والا دل ہوتا تو وہ ہمیں تانا نہ دیتے۔ اگر ان کے دلوں میں حب اہل بیت خدا نے نہیں رکھی، ان کا وہ خانہ ہی خالی ہے، بے شک، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔